السلام علیکم، بول نیوز میں میں ہوں جواد کمال۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ سندھ کے ساتھ ہمیشہ تفریق اور الگ سلوک نظر آتا ہے، جوڈیشل کمیشن کے ساتھ احتجاج سے الگ ہونا پڑا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی نون لیگ پر کڑی تنقید، بولے مسلم لیگ نون نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، آئین سازی کے وقت کی گئی باتوں سے حکومت اب پیچھے ہٹ رہی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں مصروف تھا تو پیٹ پیچھے کینالز کی منظوری دے دی گئی۔ انٹرنیٹ اور وی پی این بندش سے متعلق ہم سے مشاورت نہیں کی گئی، فیصلے کرنے والوں کو وی پی این کا معلوم نہیں، 4G انٹرنیٹ کے حوالے سے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ صوبہ سندھ کے ساتھ ایک خاص یہ ڈفرنس جو نظر آتا ہے یہ مناسب نہیں ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن سے احتجاجاً ودرا کرنا پڑا۔ ہمارا جو مسلم لیگ کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا معاہدہ ہوا اس کا خلاف ورزی ہو رہا ہے۔ حکومت وقت نے جو ہم سے آئین سازی کے وقت بات طے کی اس بات سے وہ پیچھے ہٹے۔ جب میں مصروف تھا 26th امینڈمنٹ کا جدوجہد کر رہا تھا، پیٹ پیچھے اس کو اپروول دیا گیا، ہم سے اس پہ نہ مشاورت کیا گیا، نہ انپٹ لیا گیا۔ اگر لیا جاتا تو ہم سمجھاتے۔ جو لوگ یہ فیصلے کرتے ہیں نا، وہ نہ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، نہ ان کو پتہ ہے کہ وی پی این ہے کیا، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ ان کا انٹرنیٹ کا سپیڈ 2G ہو، 3G ہو، 4G ہو، 5G ہو، کیا فرق پڑتا ہے ان کو۔ اور پنجاب اسمبلی نے زرعی انکم ٹیکس پنجاب 2024 بل کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے پیش تمام ترامیم کو مسترد کر دیا گیا۔ حکومتی اتحادی پیپلز پارٹی نے بھی زرعی انکم ٹیکس بل کی بھرپور مخالفت کی۔ پیپلز پارٹی نے بل پر اعتراض کرتے ہوئے ایوان سے واک آؤٹ بھی کر دیا۔ زرعی انکم ٹیکس بل پر پنجاب اسمبلی میں گرما گرمی، حکومتی اتحادی اور اپوزیشن ایک پیج پر آ گئے۔ اتحادیوں کی دوستی اختلاف کا شکار، پنجاب میں پیپلز پارٹی کی نون لیگ سے کٹی ہو گئی۔ پیپلز پارٹی کے بھرپور تحفظات کے باوجود حکومت پنجاب نے زرعی انکم ٹیکس ایکٹ 2024 منظور کرا لیا۔ اپوزیشن کی تمام ترامیم مسترد کر دی گئیں۔ جو قرارداد پیش کی گئی ہے، جو اس کی حمایت میں ہے وہ ہاں کہیں، جو اس کی مخالفت میں ہے وہ نہ کہیں۔ فیصلہ ہاں والوں کے حق میں ہے، فیصلہ ہاں والوں کے حق میں ہے، قرارداد منظور ہوئی۔ بل منظوری کے بعد 12 لاکھ سے کم زرعی آمدنی والے زرعی ٹیکس نادہندہ کو 10,000 جرمانہ بھی ہو سکے گا۔ 4 کروڑ سے زائد کم زرعی آمدنی والے نادہندہ پر 25,000 روپے جرمانہ تجویز کیا گیا ہے۔ نئے قانون کے مطابق 1997 کے زرعی انکم ٹیکس ایکٹ میں درج ٹیکس کا شیڈیول بھی ختم کر دیا گیا۔ لائیو اسٹاک پر بھی ٹیکس لاگو ہو گیا۔ ساتھ ہی ترمیمی بل کے ذریعے زرعی زمین پر انکم ٹیکس کی چھوٹ ختم ہو گئی۔ پیپلز پارٹی کے علی حیدر گیلانی نے کہا، حکومت حکمراں جماعت ہمارے ساتھ سنجیدہ نہیں۔ جو گورنمنٹ ہے اس نے نہ ہمارے ساتھ بل کا مسودہ شیئر کیا، نہ ہی بل کے اوپر کسی قسم کی کنسلٹیشن پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کی گئی، تو اس لیے آج ہم نے اس بل کو اپوز کیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے حکومتی رویے پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ایوان سے بائیکاٹ بھی کیا۔ اور 24 نومبر کا احتجاج بانی پی ٹی آئی کی فائنل کال ہے۔ آپ جتنے لوگ گرفتار کر لیں آپ کی جگہ کم پڑ جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کے ہمشیرہ علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو۔ ادھر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر بولے، بانی پی ٹی آئی باس ہیں، ان کا حکم ہے، ہم ان کا آرڈر فالو کرتے ہیں۔ احتجاج میں تمام قیادت اور کارکنان نکلیں گے۔ تحریک انصاف نے 24 نومبر کو اسلام آباد پر چڑھائی کی فائنل کال دے دی۔ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ سمیت رہنماؤں نے کمر کس لی۔ علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ 24 نومبر کا احتجاج بانی پی ٹی آئی کی فائنل کال ہے۔ مریم نواز ہدایت دے کر گئی ہیں کہ سب کو پکڑ لو۔ یہ کتنے لوگوں کو پکڑ لیں گے؟ اتنی تو ان کے پاس جگہ بھی نہیں۔ خود تو یہ سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں انہوں نے کنٹینر کے پیچھے کر دینا ہے۔ بالکل غیر آئینی چیز کرے گی مریم نواز، کیونکہ یہ اس کا صوبہ ہے، اور اسلام آباد میں جب پہنچیں گے تو شہباز شریف کا صوبہ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی باس ہیں، ہم ان کا آرڈر فالو کرتے ہیں۔ 26ویں ترمیم کے خلاف احتجاج پر پی ٹی آئی کی تمام قیادت نکلے گی۔ خان صاحب is خان صاحب. He is the boss. He doesn't recommend. He orders. We follow. احتجاج میں سارے لوگ شریک ہوں گے، ایک بار خان صاحب کا آرڈر جو تحریک انصاف نے 24 نومبر کو اسلام آباد میں احتجاج کی دھمکی دی تھی۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ احتجاج بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک جاری رہے گا۔ اڈیالہ جیل کے قیدی کو خونی انقلاب کی ضرورت ہے، وہ لاشوں کی سیاست کرنا چاہتا ہے، حکومت ان کی راہ میں رکاوٹ بنی رہے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کا تحریک انصاف کی احتجاج کی کال پر رد عمل۔ شرجیل میمن نے کہا، تحریک انصاف کی احتجاج کی کال کس لیے ہے؟ معیشت بہتر ہونے لگتی ہے تو پی ٹی آئی احتجاج شروع کر دیتی ہے۔ اکبر اس بابر نے کہا، اگر ہمارا کوئی مغربی ملک ہوتا تو پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ آج جیلوں میں ہوتی۔
तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल, सियासी रहनुमाओं की कड़ी तनकीद। तहरीक इंसाफ को फसादी पार्टी करार दे दिया। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने बयान में कहा कि अडियाला जेल का कैदी खूनी इनकलाब के ख्वाब देख रहा है। लाशों की सियासत बानी PTI का पुराना वतीरा है। आईने पाकिस्तान में कहाँ लिखा है कि एक सूबे का वजीर आला हर महीने विफाक पर चढ़ाई करेगा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन बोले, लंदन में ख्वाजा आसिफ के साथ अफसोसनाक वाकया पेश आया। PTI पूरे मुल्क को यरगमाल बनाने की कोशिश कर रही है। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल किस लिए है? मईशत बेहतर होने लगती है तो PTI एहतजाज शुरू कर देती है। एक बड़े अजीब की ताज्जुब की बात है, कॉल किस लिए? मुझे याद है आज जो PTI पूरे दुनिया में रोने रो रही है, आज ये जो आप फिर मुल्क को यरगमाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं या मुल्क को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप 24 तारीख को फिर जो है मुल्क में ये करेंगे। इसमें उन्होंने कहा कि लोग निकले बाहर, पूरे मुल्क से लोग बाहर निकले, लोग नहीं निकल रहे हैं। अकबर एस बाबर ने कहा कि अगर हमारा कोई मगरबी मुल्क होता तो PTI की टॉप लीडरशिप आज जेलों में होती। पाकिस्तान में ना आइन है ना कानून है, रोज इंतशार और मार्च की नई कॉल दे दी जाती है। अगर ये कोई मगरबी मुल्क होता तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है ये आज असेंबलियों में नहीं जेल में होती। यहाँ पाकिस्तान में ना आइन है ना कानून है, रोज एक नई इंतशार की कॉल दी जाती है। सियासी रहनुमाओं का कहना था कि PTI के जलसे में अमरीकी झंडा लहराकर गुलामी का सबूत दिया गया। अमरीकी झंडा PTI जलसे में लहराने वालों के लिए डूब मरने का मकाम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कत्ल की धमकी और हिरासानी के वाक़े की रिपोर्ट लंदन पुलिस को दर्ज करा दी है। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन ने एलामिया भी जारी कर दिया। ख्वाजा आसिफ को चंद रोज़ कबल लंदन की ट्रेन में सफ़र करते हुए 4 अफराद ने हिरासा किया था। ख्वाजा आसिफ को कत्ल की धमकियां, मुलजिमान के गिर्द घेरा तंग। वजीर दिफा ने लंदन पुलिस को दरख्वास्त जमा करा दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन आए, जहां उन्होंने पुलिस को ट्रेन वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करा दी। ख्वाजा आसिफ ने पुलिस को कत्ल की धमकी और हरासा करने के वाक़े की तफसीलात से आगाह कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने पुलिस को बताया कि वाक़या 11 नवंबर की सपहर 3:30 बजे एलिजाबेथ लाइन में पेश आया। लंदन निजी दौरे पर आया हूँ, अपने एक अजीज के हमरा एलिजाबेथ लाइन के जरिए रीडिंग जा रहा था। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि 3 से 4 अफराद पर मुश्तमिल एक खानदान के अफराद ने ट्रेन में हरासा किया, बिला इजाजत मेरी वीडियो बनाई, नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और छुरी से कत्ल की धमकी दी। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन का कहना है कि वाक़ये की तहकीकात लंदन ट्रांसपोर्ट पुलिस कर रही है। पाकिस्तान में खालिस जमहूरियत नहीं है। बानी PTI मुल्क में दूध और शहद की नदियां बहाने की बातें करते थे, लेकिन उनके आने से मुल्क में करप्शन बढ़ी। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ताह इस्माइल की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू, कहा RTS बिठाकर बानी PTI को लाया गया था। पाकिस्तान का एक थोड़ा सा केस डिफरेंट है कि हम एकदम प्योर डेमोक्रेसी नहीं है। हम एक बहुत अगर रियायत भी दे दें तो हम मैनेज डेमोक्रेसी हैं। खान साहब एक पॉपुलर बात करते थे, उनकी बात में एक ही नैरेटिव था कि सिर्फ चोरी हो रही है पाकिस्तान में, करप्शन है, मैं आऊँगा करप्शन ख़त्म कर दूँगा, सारी दूध और शहद की नदियाँ फैल जाएंगी। ना उनके आने के बाद करप्शन बढ़ गया। इलेक्शन की रात तक इनकी हेल्प करी गई, RTS बंद करवा के, फिर जाके वो इमरान खान साहब आए। अमेरिका में हालिया में इलेक्शंस में वो ट्रम्प साहब की जो जीत हुई है उसके बड़ी वजह इन्फ्लेशन लोग बता रहे हैं। अभी तो अमेरिका में इन्फ्लेशन कम हो गया है, लेकिन पिछले 2 सालों पहले 9% इन्फ्लेशन था। बलूचिस्तान के ज़िला हरनाई में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। पाक फौज के मेजर मोहम्मद हसीब और हवालदार नूर अहमद ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। अपने खून से मादरे वतन की आबियारी करेंगे, मुल्क दुश्मनों के नापाक अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। हरनाई में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान झड़प, 3 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल हो गए। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी देसी साख्ता बम की जद में आई। फ्रंट लाइन पर अपनी टीम की क़यादत करने वाले मेजर मोहम्मद हसीब ने बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर जान निसार कर दी। धमाके में बहादुर सपूत हवलदार नूर अहमद ने भी जाम शहादत नोश किया। सदर मुमलिकत आसिफ सरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का शहीद जवानों को खराज अकीदत, दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने के अज़म का इजहार किया। हरनाई में शहीद मेजर मोहम्मद हसीब की नमाज जनाजा चकराला गैरिसन में अदा कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वजीर, आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान, जवानों और शहीदों के लवाहिकीन की शिरकत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, जवानों की कुर्बानियाँ मुल्क के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का सबूत है। कौम फितना अल ख़वारिज के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी के मामले पर एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक
ایپیکس کمیٹی کا اجلاس 18 نومبر کو وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ اجلاس میں عسکری قیادت، وزرائے اعلیٰ اور وفاقی وزراء بھی شریک ہوں گے۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد سے متعلق بریفنگ ہوگی۔ ملکی داخلی سیکیورٹی صورتحال پر مشاورت ہوگی۔ اجلاس میں اہم فیصلے متوقع ہیں۔ وزیر داخلہ کی جانب سے خصوصی بریفنگ بھی دی جائے گی۔ کراچی سمیت سندھ کے 18 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کے امیدوار آگے ہیں۔ مول نیوز کو کراچی بلدیاتی اور کنٹونمنٹ بورڈ کی 11 نشستوں میں سے 8 کے نتائج موصول ہو گئے ہیں۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے حصے میں 3 چیئرمین، 1 وائس چیئرمین اور 4 کونسلر آئے ہیں۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں ضمنی بلدیاتی انتخابات، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جاری۔ کراچی بلدیاتی اور کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں کراچی کی 11 نشستوں میں سے 8 کا نتیجہ۔ پیپلز پارٹی چیئرمین کی 3، وائس چیئرمین کی 1 اور کونسلر کی 3 نشستوں پر کامیاب۔ الحمدللہ ہم جیت چکے۔ پیپلز پارٹی ملیر اور کورنگی سے چیئرمین کی نشست پر کامیاب ہوئی۔ لانڈی سے پیپلز پارٹی کے وائس چیئرمین امیدوار بھی کامیاب ہوئے۔ پیپلز پارٹی کونسلر کی 2 نشستیں لے کر سب سے آگے ہے۔ جماعت اسلامی نے کونسلر کی 1 نشست حاصل کی۔ آزاد امیدوار کے حصے میں 1 نشست آئی۔ بلدیہ اور ابراہیم حیدری سے کونسلر کی نشستوں پر پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی۔ منگو پیر سے کونسلر کی نشست پر جماعت اسلامی کامیاب ہوئی۔ کنٹونمنٹ بورڈ سے آزاد امیدوار نے میدان مار لیا۔ ڈسٹرکٹ ساؤتھ صدر ٹاؤن UC 13 کلفٹن کے چیئرمین کی نشست پیپلز پارٹی نے جیت کر ہیٹ ٹرک مکمل کر لی۔ میئر کراچی کی خالی نشست پر ایک بار پھر کرم اللہ وقاصی کامیاب ہوئے۔ حیدرآباد کی 5 نشستوں کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی 2 چیئرمینز، 1 وائس چیئرمین کی نشست حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ آزاد امیدوار عدنان رشید وائس چیئرمین کی نشست پر کامیاب ہوئے۔ سکھر سے پیپلز پارٹی نے JUI کو شکست دے کر UC چیئرمین کی 1 نشست پر نشستوں پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین کامیاب ہوئے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔